اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ یہ معصوم سا محاورہ جو غفلت برتنے سے نقصان کا احساس دلانے کے لیے بولا جاتا ہے، عام زندگی میں ایک عرصے سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک کسان کی کہانی ہے جس نے بیج بونے کے لیے محنت تو کی، لیکن جب فصل پک کر تیار ہوئی تو اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ زندگی کے دیگر مشاغل میں مصروف رہا۔ پڑوسیوں نے توجہ بھی دلائی کہ کھیتوں پر چڑیوں کے جھنڈ آ رہے ہیں، لیکن اس نے دھیان نہیں دیا۔ بالآخر جب وہ کھیتوں میں پہنچا تو دیکھا کہ چڑیوں نے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تب کسی دوسرے کسان نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ چڑیاں تو کھیت چگ گئیں، اب پچھتانے کا کیا فائدہ۔ لیکن یہ بات اس نے کہی اپنے زمانے کی اردو میں، جسے کھڑی بولی یا برج بھاشا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ جس کی خوبصورتی اس کے لفظ ہوت میں پوشیدہ ہے، اسی زبان میں محاورے کے طور پر مشہور ہو گیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، نہ کھڑی بولی رہی نہ برج بھاشا، لیکن محاورہ زندہ رہ گیا، اور آج بھی نہ صرف نصیحت کے طور پر استعمال ہوتا ہے بلکہ اس میٹھی میٹھی اردو کی یاد دلاتا ہے جو ایک زمانے میں بولی جایا کرتی تھی۔ جس بیچارے کسان کا کھیت اجڑا تھا، اس کا منیر نیازی سے کوئی تعلق تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن انہوں نے شاید محاورے سے متاثر ہو کر اس کیفیت کو جب وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اپنی مشہور زمانہ نظم میں بخوبی بیان کیا۔ نظم کا عنوان ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ یہ نظم بے حد مقبول بھی شاید اس وجہ سے ہوئی کہ ہر ایک کو یہ اپنی کہانی لگتی ہے۔ اب پچھتاوے کیا ہوت والی کیفیت اکثر نوجوانوں کے چہروں پر بھی اس وقت نظر آتی ہے جب امتحان کا رزلٹ آتا ہے۔ یہ چہرے تب اس لیے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب کھیتوں کی رکھوالی کا وقت تھا تب وہ سوشل میڈیا پر چڑیاں پکڑنے میں مصروف تھے۔ چڑیاں برطانیہ میں بھی پائی جاتی ہیں اور انگریزی محاوروں میں ان کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن کھیت چگنے کے سلسلے میں نہیں۔ شاید اس لیے کہ وہاں برف باری زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کھیتی باڑی کے بجائے مویشی پالنے کا زیادہ رواج ہے، جس کی جھلک ان کے محاوروں میں بھی دکھائی دیتی ہے، جیسے "It is no use crying over spilled milk"، یعنی اگر گائے نے ٹانگ مار دی ہے اور برتن لڑک کر دودھ بہہ گیا ہے تو اس پر آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں۔